گفتگو اتار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو اتار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو اتار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ لوگ اس کے ساتھ پکچر کھچوانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں چاہتا، لیکن اب لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کھچوائیں، آپ مسجد نبی شریف میں پہلی ملاقات ہوئی ہے، اب وہ ان کی دل جوئی کی نیت کر کے شاید تصویر ساتھ کھچوا لے، اور پیچھے دور بیٹھا آدمی سوچ رہا ہو کہ دیکھو یار ان کو یہاں بھی یہی شوق ستا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ تصویریں کھچوا لیں، ان کو شرم نہیں آ رہی، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس وقت کیفیت کیا تھی، ان کو منع کریں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ کہتے ہیں زندگی میں پہلی ملاقات ہوئی آپ سے، کتنے عرصے سے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آج اللہ نے ملا دی ہے تو اب ایک تصویر تو ہو جائے ساتھ۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کو تصویر نہیں کھچوائیں گے تو اس کا تو دل کرچی کرچی ہو جائے گا، لیکن جو دور بیٹھا دیکھ رہا ہے تو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ کسی کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کسی کے رقص پہ طنز کرنا، کسی کے غم کا مذاق اڑا، کس کو کس چیز میں کیا پا رہا ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ اس کام سے لوگ متنفر ضرور ہوتے ہیں حضور، یہ کام کم سے کم بلکہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے، لیکن کوئی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ کیا اصل متنفر کا مسئلہ ہے کہ سبھی کر رہے ہوتے ہیں، کم و بیش، یعنی سب سے اب یہ کہ جیسے ایجڈ ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں کر رہے ہوتے جی، یہ نوجوان زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، یہ تقسیم ہے۔ تو عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اس صورت میں روکنے میں بعض اوقات دل شکنی ہوتی ہے۔ اب پہلے میں اپنی ایئرپورٹ وغیرہ میں ویسے تو ہاتھ میں آتا نہیں ہوں، ایئرپورٹ میں کلی اختیارات ہوتے ہیں، تو بعض کیا وہ کئی مطلب جو وہاں کے اسٹاف ہے نا افسران وغیرہ سیٹیں چھوڑ کے باہر بڑی بڑی سزا کے بعد افسر بھی آتے ہیں، وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بار خیر میں پہلے تو سختی کرتا تھا، نہیں بنانے دیتا تھا، اور ایک بار ایک پتہ نہیں میجر تھا کرنل تھا کوئی بڑی سطح کا، میجر تو کم از کم تھا، وہ یہ اپنی ٹیم کے ساتھ آیا اور مجھے بڑے بیچارے نے احترام سے کہا کہ آپ کے ساتھ، میں نے اس کو معذرت کر لی، اچھا کوئی بات نہیں کر کے یہ چلا گیا۔ کیا اس کے پاؤں تو بھاری ہوئے ہوں گے بیچارے کے، ٹیم کے ساتھ آیا تھا، میں نے منع کر دیا، اور بس میرے کو بھی چوٹ لگی، میں نے کہا یار میں یہ کر کیا رہا ہوں، ہے مباح تو ہے، میں اس کا دل رکھ لیتا، اور اس کے بعد میں نے وہ دل رکھنا شروع کر دیا ہے۔ جب وہ میجر ملے نا تو اس کے ساتھ میں سمجھا بجھا کر سیلفی ضرور بنواؤں گا، اگر وہ ملے تو مجھے، اگر یہ سن رہے ہو تو مجھ سے رابطہ کرے۔ آفر مل رہی ہے، سیلفی بنانے کی آفر مل رہی ہے۔ بیچارے نہیں یار، دل تو ٹوٹا ہو، بڑا آدمی ہے وہ، ہے نا، انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے منصب کے مطابق، اب وہ اس کی کوئی عقیدت محبت ہوگی، بڑے پیار سے باپا باپا کر رہے تھے وہ، تو اس کا مطلب یہ تھے اندر کے ہی، ہو سکتا ہے اتاری بھی ہوں، اور چھوٹے سے اب یہ میجر بنے ہوں، اور تعارف بھی دوسرے نے کروایا، غالب ان کے میجر فلاں، کچھ اسی طرح وائرل ہوگا۔ تو اب یہ کہ میں نہ بول دوں تو پاؤں تو بھاری ہوں ظاہر ہے، تو میرے کو بڑا اس میں تھوڑا یوں سوچنے کو ملا کہ میرے کو نہیں کرنا چاہیے سا۔ تو اب یہ کہ میں جو بھی آتا ہے بنانا، میں سیلفی بناؤ کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی میرے کو یہاں تک بولتے اوپر دیکھو، سامنے دیکھو، مسکرائیں، یہاں بھی کہتے ہیں کچھ مسکرائیں تو صحیح، اچھا ذرا ہاتھ رکھ لیں میرے سر پہ، عجیب عجیب اسٹائل کرواتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پھر یوں چوم کر فون کی طرف موبائل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پکڑ کے انہیں بنا رہا ہوتا ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں میرے یوں۔ تو آپ کیا نیت کرتے ہیں سیلفی کھچواتے ہیں؟ دل جوئی، اکثر یہ نیت کرتا ہوں کہ اس کی دل جوئی
کر رہا ہوں میں. اچھا اس میں صرف دل جوئی بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو پکچر ہے نا اس نے اب بہت سو کو بھیجنی ہے, اپنے پیج پہ بھی لگاتے ہیں اور لوگوں کو بھیجتے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے امید ہے دوسرے لوگ بھی دعوت اسلامی کے قریب آئیں گے, تعارف میں ہوگا, خوشی داخل ہوگی. مجھے ڈر کیا لگتا ہے بعض اوقات, پہلے اب اتنا اب تو عام ہو گئی نہیں, جی عام ہو گیا, کہ کوئی چیٹر ہوگا یا کوئی گورنمنٹ کا وانٹیڈ ہوگا, وانٹیڈ بھی کبھی ٹکرتے سمجھے, اور ایسا کوئی ہوگا اور میرے ساتھ تصویر بنائے گا نا تو خواہ میرے لیے کوئی مسئلہ مشکل نہ کھڑی ہو جائے, اور جو چیٹر ہوگا وہ بتائے گا دیکھو کیسا مسکرا کر میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بڑا تعلق خاص ہے. ہاں میں بڑے نظر کرم میں بڑا مطلب یہ کر کے 5-25 لاکھ اس کو اتار دے اور بھاگ جائے. تو آج آپ اعلان بھی کر دیں نا کہ جس کے ساتھ سیلفی ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت قریبی ہے, تو ایئرپورٹ پہ چلتے چلتے لوگ کھنچوا لیتے ہیں. نہیں خود مس جاتے ہیں نا تو یہ اپنے اوپر آ جاتے ہیں. ایک پرانا واقعہ ہے, کبھی کبھی ایسی چوٹیں لگی ہیں. ایک لڑکا میرے پاس آتا جاتا تھا اور ایک آدمی سے میرے بہت اچھے تعلق تھے, اس آدمی سے میں جاتا تھا آتا تھا, چائے پلاتا تھا بیچارہ میرے کو. اب وہ جو لڑکا تھا نا اس نے میرے ساتھ اس کو دیکھا ہوگا, اور پہلے وہ دعوت اسلامی تو بنی نہیں تھی ابھی, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, لیکن میرا داڑھی جب سے آئی رکھ لی, مذہبی شخص تھا میں, اور 4 آدمی میرے پاس ہوتے تھے, تو اس نے کوئی کر دیا مسئلہ, شاید پیسے وغیرہ لے کر وہ چلا گیا اس کے. اب وہ جو آدمی میری بڑی عزت کرتا تھا, میرے جب بھی جاؤں شاید چائے پلاتا تھا, مجھے بہت مان دیتا تھا, وہ مجھے ملا. اب اس کا ٹون ہی چینج تھا, اور اس نے میرے کو بولا بولی کی, ایسا دل دکھایا میرا. میرے بولا بھائی میں کیا کروں, وہ مجھے تو بولا نہیں میں نے تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ دیکھتا تھا, تمہارا خاص آدمی تھا, میرے اتنے پیسے لے کے بھاگ گیا. بھائی آپ نے میرے کو پوچھا تھوڑی تھا یار, اب میرے تو بہت سارے میرے ملنے والے آنے والے جانے والے. خیر وہ بہرحال میرے سے یعنی بلا وجہ کا ناراض ہو گیا, میں نے اس کو معاف کیا, میری دل آزاریاں کی اس نے. یعنی یوں بھی ہوتا ہے مطلب کہ اپنے ساتھ دیکھ لیں. ایک بار میں ملاقات جب شہید مسجد کے باہر ملاقات کرتا تھا کھارا در میں, آپ جب چھوٹے تھے, تو ایک آدمی آیا بھائی, سب کے سامنے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تمہارا وہ فلاں جو ہے نا اس نے میری بیٹی کو یوں کر کے رکھا ہے, تنگ کر کے رکھ دیا, فلاں کر کے رکھ دیا, شور مچا رہا. بھائی میں نے کہا اس میں کیا کر سکتا, نہیں تمہارا وہ دایاں ہاتھ ہے یا بایاں ہاتھ ہے وہ. ارے میرے دائیں ہاتھ اور بایاں ہاتھ تو 2 ہی ہیں یار. وہ واقعی اتنا قریبی بھی نہیں تھا لیکن تھا, بہرحال اپنے سرکل میں تو آنا جانا اس کا تھا. تو اب میں دل میں سوچوں کہ یار ایسا لگتا ہے کہ میرا دائیں ہاتھ یا بایاں ہاتھ تھا نا, یہ پھنس گیا یار. یعنی ایک باپ اتنا بے باک ہے کہ جو 150 آدمی کھڑے ہوئے ہیں مل رہے ہیں, اس میں مجھے یہ شور کر رہا ہے, تو یہ کیسا, اس کی بیٹی کیسی ہوگی. تو اب یہ کہ بیٹی پھنسی یا میرا بیٹا پھنسا, تو ایک ہی ہے. پھر طلاق ہو گئی. یار میں آگے گیا بھی نہیں, مطلب مجھے پتا, مطلب یار میں کیا کروں یار اس میں. اسی طرح ایک آیا شہید مسجد میں جب امامت کرتا تھا, بولا ایک دعوت اسلامی والا ہے اور وہ میں نے یوں دیا اس کو, بیٹی کو بہت ستاتا ہے, فلاں کرتا ہے. تو میں نے اب میرے کو بولا بولی, میں نے کہا بھائی میرے کو آپ نے تھوڑی پوچھا تھا. بولا ہم نے تو دیکھا تھا کہ دعوت اسلامی والا ہے, ہم نے دے دی, ہم پھنس گئے, آپ یوں سمجھاؤں. ارے میں جانتا ہی نہیں, میں واقعی اس کو تو جانتا بھی نہیں تھا. تو یہ بیچارہ مجھے بول بول کر کے چلا گیا. تو یہ اس طرح کے تجربات تھوڑے تھوڑے ہوئے ہیں مجھے. تو آگے چل کے ذہن بنتا ہے کہ یار بہت بچنا ہے. میں شادیاں نہیں کرواتا, انگیجمنٹ کا مجھے بولتے فلاں جگہ انگیجمنٹ کر لیں یا آپ سفارش کر دو, میں بہت بچتا ہوں. یار کل جا کر میں نے خالی زبان بھی چلا دی نا کہ ہاں وہاں کر لو, تو بولیں گے مرشد نے شادی کروا دی, مگر نکلا ایسا یا نکلی ایسی. میں کہاں جاؤں گا, مدینے. سرکار کرم کریں گے, نظر فرمائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ. کسی کو نظر بھی نہیں آئیں گے, ایسے جائیں گے انشاءاللہ. سیلفی بھی نہیں بنا سکے گا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ میں دیکھا گیا ہے کہ آپ گفتگو کے دوران اشارے بھی فرماتے ہیں, تو اس کی حکمت عنایت فرما دیں. اشارے جیسے کہ اب بیان جب ہوتا تو ہاتھ تو اٹھتا ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی مختلف مواقع پر گفتگو میں اشارے کرنا ثابت ہے.
ویسے بیان میں کوشش کرتا ہوں میں ایک انگلی سے اشارہ کروں تو ہاتھ اٹھ جاتے، سنت ایک انگلی سے ہے، اس طرح کبھی کرتا ہوں یاد آ جاتا ہے، پھر ذہن سے نکل جاتا ہے تو پھر دونوں ہاتھ چلنے شروع ہو جاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر فیس بک وغیرہ پر بعض لوگ پوسٹ بناتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کی تصویر بھی لگا دیتے ہیں، یعنی جملہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور ساتھ میں آپ کی تصویر ہوتی ہے، جس سے دیکھنے والوں کو یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ شاید امیر علیہ سنت کا فرمان ہے یا ان کی کہی ہوئی بات ہے۔ اس سے پہلے جب محافل ہوتی تھی تو آپ کی تصاویر بھی اشتہاروں پہ چھپتی ہیں، ساتھ بافیضان مرشد بافیضان امیر علیہ سنت لکھا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے، اور ایسے اسلامیوں کو کچھ نصیحت کی مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ یہ تو غنیمت ہے، جب شروع میں دعوت اسلامی نے اٹھان لینی شروع کی نا تو بعض ایسے بھی اشتہار آتے تھے کہ جس میں جلسہ ہوتا تھا، جلسے میں دیگر مقررین کے ساتھ میرا بھی نام ہوتا تھا، ایسا بھی ہوا ہے کہ الیاس قادری خطاب کرے گا، تو یہ لوگ جمع کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی دونوں ہی صورتیں، یا تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ اگلا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اب جیسے کہ شادی کارڈوں میں بھی میرا تذکرہ ہوتا ہے، تو شادی کارڈ میں نے کئی شادی کارڈ دیکھے جس میں میرا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھتے ہوں گے جنہوں نے دیکھے ہوں گے کارڈ، کسی کی بھی شادی میں بھلے نہیں جانتا لیکن تذکرہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ اب ان پر میں پابندی کیسے ڈالوں؟ ایک عقیدت محبت کا یہ لوگ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس نے زن کا وہ پابندیاں، ہر طرح کی پابندیاں جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتی، اس میں بعض اوقات بندے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اب رائے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر اگر یہ میری تصویر لگاتے ہیں اور اگر کوئی صحیح مقصد نہ ہو تو میں تصویر کا مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ تصویر جو ہے یہ ڈیجیٹل تصویر، وہ تصویر تو حرام ہے، جو مطلب ہے کہ فوٹو عکسی جس کو بولتے ہیں، یہ شعاعی ہے، جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں شعاعی تصویر، ڈیجیٹل فوٹو۔ تو وہ فوٹو جو ہوتا نا جو پرنٹ شدہ، پرنٹڈ، تو وہ تو حرام ہے۔ لیکن ایک بعض صورتوں میں اس کی جائز صورتیں بعض مطلب علماء بیان کرتے ہیں، جیسے کہ حج کے لیے پاسپورٹ پہ فوٹو ہوتا ہے وغیرہ۔ تو یہ شعاعی تصویر میں علماء کا ہے اختلاف، کوئی جائز کہتے ہیں کوئی ناجائز کہتے ہیں، دونوں ہمارے سر کے تاج۔ یہ علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں اختلاف ہے، تو دونوں اپنی جگہ پر دلائل رکھتے ہیں، دونوں اپنی جگہ پر قابل احترام ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جن کو فالو کیا، ڈیجیٹل فوٹو کو جو جائز کہتے ہیں علماء، ہم نے ان کو فالو کیا، ان کے فتوے کو فالو کیا، جو گناہ سے ہم نکل آئے۔ اب دین کی تبلیغ کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں ہم اس کے ذریعے۔ اچھا، تو اب بھی یہ شعاعی تصویر سے بچنا، جیسے ضرورت بھی نہیں ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس سے بچنا یہ مستحب رہے گا، کہ جہاں علماء کا اختلاف ہو نا تو اس سے بچنا یہ اولا ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ میں اپنا جو اسٹیٹس ہوتا نا اس میں اپنی تصویر نہیں رکھتا، میں مستحب ہے کہ بچے۔ کئی بار یہ میں اپنی تصویر کے تعلق سے بچ کے نکل جاتا ہوں، شعاعی تصویر کوشش کرتا ہوں، کبھی نکل سکتا ہوں تو نکل بھی جاتا ہوں، نہیں بھی نکلتا تو خیر وہ گناہ نہیں ہے، ایک اولا کام تو یہی تھا کہ میں بچ جاتا اس سے۔ یہ ہے اس کا مسئلہ۔ اب یہ جو بفیضان نظر بفیضان کرم، اب یہ اتنے سارے ہو گئے کہ مجھے کچھ سوچنا نہیں پڑتا۔ پہلے میں سختیاں کرتا تھا اس طرح کی چیزوں سے، لیکن اب میں نے مطلب سختیاں ترک کر دی ہیں۔
میں تو عطاری لکھنے پر بھی وہ کہ میرا نام عطاری آپ یوں کرتے ہیں تو یوز نہیں کریں، یوں کرتے ہیں تو عطاری نہیں لکھیں. اب یہ بھی سب میں چھوڑ دیا میں نے کہ لوگ کر رہے ہیں عقیدت کی وجہ سے. اور پھر یہ کہ ورنہ شیطان ان کو وسوسے ڈالے گا کہ یار پیر صاحب کا نام لکھے تو بھی پیر صاحب کی گھومتی ہے، یہ کیسا پیر ہے. تو شیطان پھر وسوسے میں ڈال کر کچھ کا کچھ اور نہ کروا ڈالے. البتہ میرے نام کا جو مس یوز کریں گے، میری تصویر ڈال کر غلط چیزیں شو کریں گے، میرا نام لے کر غلط چیزیں رائج کریں گے، چلائیں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ گناہ گار تو ہوں گے. آپ سب کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے اور فوٹو ڈال رہا ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے ڈال رہا ہے یا کیا. حاجی عبداللہ بھی کچھ فرما رہے تھے. ایک تو یہ ڈیجیٹل تصویر کی بات ہوئی جو پرنٹ کر کے اب دیواروں پر یا مطلب اپنی دکان پر بھی اپنے دکان کے نام کے ساتھ بھی بفیضان کر کے آپ کی تصویر اگر لگا دیتے ہیں. دیکھا نہیں سنا نہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا. اور اسی طرح ابھی پچھلے دنوں وہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی نے کام کیا، تو شکریہ آپ کا نام لکھا تھا آگے، اس طرح کر کے آپ کی تصویر کسی پول وغیرہ پہ لگائی تھی. تو وہ بظاہر تو وہ حوصلہ افزائی یا شکریہ ادا کر رہے تھے، لیکن آپ کی طرف سے تو یا دعوت اسلامی کی طرف سے تو اس طرح پرنٹ تصویر کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو حرام ہے جی. توبہ کرنی چاہیے جس نے ایسا کیا. میری اجازت سے بھی وہ جائز نہیں ہو جائے گی ماشاءاللہ. تو شریعت نے اجازت دی ہی نہیں ہے اس کی، میری طرف سے بھی منع ہے. ہم نے تو ثواب کمانے کی دکان کھولی ہے، گناہ کمانے کی نہیں کھولی. کام وہ کرنا جس میں ثواب ملے، کوشش یہی ہونی چاہیے. گناہ سے تو بہرحال بچنا ہی چاہیے. اب ایسا یہ ٹرینڈ ہو گیا تصویر کا کہ بس یار اس کے بغیر وہ آپ نے گزارا نہیں ہے. جیسے ہر چیز میں تصویر، ہر چیز میں تصویر. ڈیجیٹل وغیرہ کا آپ نے کہا نا، تو یہ تو ظاہر ہے کہ اب لاکھوں کروڑوں لوگ ایک چیز میں انوالوڈ ہیں، تو اس میں کس کس کو کہاں کس طرح منع کریں گے. بس یہ کہ مس یوز کے تعلق سے سمجھایا ہی جا سکتا ہے، اور سمجھ جائے تو ان کی مہربانی، نہ سمجھے بھی تو کیا بگاڑ سکتے ہیں. ہاں، تو یہ کہ جو بھی کریں، جو دیکھنے سننے والے بھی، اگر کوئی دانا ایسا کہیں ایسا مس یوز دیکھیں تو نرمی پیار محبت سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے. کوئی لڑائی جھگڑے اور ماردار اور پریشر کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب بفیضان رضا لکھتے ہیں، بفیضان اس طرح لکھتے ہیں نا. میں نے کسی کتاب پر بفیضان میرا، آپ کو میں نہیں منع کیا تھا کہ یار میرا مت ڈالو یار، آپ کو یاد ہو تو. جی مجھے یاد ہے، بہت اہم کتاب پر آپ ڈالا جا رہا تھا. وہ تقریباً ڈال ہی چکے تھے. جی تقریباً ہو چکا تھا، لیکن میں نے عرض کیا کہ نہیں یار میرا نہیں ڈالے. لیکن اب یہ ذرا عوام کو تم روک ہی نہیں سکتے، اور سب کا ڈال رہے ہیں نا، کوئی میرا ہی تھوڑی ڈالتے ہیں. بفیضان نظر تو امام اہل سنت، تو پھر یہ بفیضان کرم وہ کسی اور کا نام لکھ دیتے ہیں. اب کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھ لے اور واقعی میں کرم کا فیضان لٹانے والا بن جاؤں. کیا رہے میرے اہل سنت دامت برکاتہ عمر عالیہ مفتی فاروق علیہ رحمہ کے چل مدینہ کا کوئی واقعہ سنا دیں. میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری، اتاری ہوں اتاری. مفتی فاروق نے اس وقت مجھے بڑا متاثر کیا تھا. وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ان کے ساتھ کوئی ایک ہی جگہ کام کر رہے تھے. میں بچ کے بول رہا ہوں. تو ان عیسائی بھائی کو، وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھے، ان کو بڑی شکایتوں کا بہت بڑا مطلب ہے. سمجھے پلندہ یا فائل کھولی، یوں ہے وہاں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا مفتی فاروق بھی آپ کے ساتھ ہے. بالکل ہے. تو میں نے کہا چلو اپنے آپس میں مشورہ کر لیتے، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ کیسے حل کریں ان مسائل کو. تو ہم نے مکہ شریف میں اپنے کمرے میں غالباً ٹہلتے یہ مشورہ کیا. وہ اپنی شکایتیں دہراتے رہے. اگر بولو نا کہ کیا تم قسم کھا سکتے تو شاید میں ہاں بولوں کیا میں قسم کھا سکتا ہوں کہ پورا مشورہ از ابتدا تا انتہا مفتی فاروق نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. یہ بولتے ہی کچھ نہیں.
میں بڑا امپریس ہوا اور میں نے نتیجہ خود ہی نکال دیا. میں نے کہا یار ان کو اتنی شکایتیں اور اس بندے خدا کو ایک بھی شکایت نہیں ہے. تو پتا نہیں اب کہانی کیا ہے یار. یہ بڑا عجیب و غریب قصہ ہوا تھا. اب میں آگے پیچھے نہیں بولتا, کچھ نکل جائے گا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ محسوس کر لیتے ہیں. جیسے وہ نا ایک بار وہ خرگوش بھاگا بھاگا جا رہا تھا, آسمان ٹوٹ پڑا, آسمان ٹوٹ پڑا. دوسرے جانور بھی اس کے ساتھ بھاگنے میں شامل, دوڑو 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 دوڑو, آسمان ٹوٹ پڑا. اب بھاگے جائے جانور ہوگا, یہ ٹولہ بھاگ رہا ہے. اب وہ اپنے لومڑی, یہ چالاک ہوتی ہے, تو وہ لومڑی ملی, وہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا, تو سب بولے کہ بھئی آسمان ٹوٹ پڑا, بھاگو. بھئی کہاں ٹوٹا آسمان؟ بولا یہ خرگوش بولتا ہے کہ آسمان ٹوٹ گیا, تو یہ صحیح بولتا ہوگا, ان کے ساتھ بھاگ رہے. لومڑی کا سب ٹیڑھو یار, آسمان تو یہ کھڑا ہے, وہ نہیں ٹوٹا آسمان. تو وہ خرگوش سے بات ہوئی, بولا وہ یار میں کھڑا ہوا تھا ایک درخت کے نیچے, تو وہاں سے بس وہ کچھ وہ ٹوٹ کے بیر زور سے میرے سر پہ آ کے گرا. میں سمجھا کہ آسمان ٹوٹ پڑا. میں جذبات میں آ کر میں نے بولا آسمان ٹوٹ پڑا, اور یہ سارے ہم نوا جو ہیں بھیڑ چال مطلب یہ چل پڑے. تو یوں بھی ہوتا ہے مطلب کہ وہ خرگوش حساس تھا, ضرورت سے زیادہ حساس تھا, اور یوں گڑبڑ کر دی اس نے. تو یہ کیسے دماغ اور دل اور اس کے اندر وسعت پیدا ہو, نصیب کی بات ہے, اللہ کی عطا ہے. وہی سفر حج کے بعد تو یہ اپنے رکن شورا بنے جی مفتی فاروق صاحب. جی ہاں, سمجھ میں آ گئے بے ضرر. ہم لوگ بیٹھتے تھے, جب تو ہمارے ساتھ بیٹھتے کبھی نہیں تھے, یہ جب ہمارا تلاوت کا سیشن ہوتا تھا اس میں آتے تھے, تلاوت کرتے تھے, اور پھر یہ اپنے طور پر اپنے کمرے میں چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں, یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کرتے رہتے تھے. بڑا امپریشن ڈالا تھا انہوں نے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو طریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بہت ہمارے ہیرے سے بھی ہیرا تھے یار, وہ چلے گئے, بس مالک کی مرضی. مجھے یاد ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ ایسے مسائل سامنے آتے ہو تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا تھا, ہائے کاش فاروق, کاش فاروق ابھی ہوتے, کاش فاروق ابھی ہوتے. گئے بھرپور جوانی میں یار, جوانی میں, اور اچانک جمعے کے دن, جمعے کی نماز کے بعد بس ان کا اچانک ہارٹ فیل ہوا تھا. ہارٹ فیل ہو گیا, گھر میں ہوا, گھر میں. آپ بیرون ملک تھے اور میں آ گیا تھا نا. جی ہاں, جنازہ آپ ہی نے, جنازے کے لیے حاضر ہوا تھا. آپ ہی نے جنازہ پڑھا. حاجی مشتاق کا جنازہ ہوا تھا نشتر پارک میں, اور حاجی فاروق ان کا جنازہ ہوا فیضان مدینہ میں. اچھا, فیضان مدینہ میں, رحمہ اللہ تعالی. میرا نام عبید رضا ہے, میں بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دعوت اسلامی کا نام دعوت اسلامی کیوں رکھا, اس میں حکمت کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیے. دعوت اسلامی نام میں نے نہیں رکھا, نام رکھا تھا حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے, اور اس کی خدمت میرے حصے میں آ گئی. اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا, خدمت کرنا اور کوششیں کرنا. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے امیر اہل سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ ارشاد فرمائیں جو آپ کو کبھی بھی نہ بھولتا ہو. اس طرح کے تو کئی یادگار واقعات ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بھولتے نہیں ہیں. جیسے کبھی وہ موت کے منہ سے نکلا ہو, مرتے مرتے بچا ہو تو نہیں بھولتا. کبھی اچھا خاصا اس پر کوئی بڑی سطح کا ظلم ہوا ہو, کسی نے مارا ہو, جان لینے کی کوشش کی ہو, یا اچھا خاصا لوٹ لیا ہو, تو کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کو یاد وہ مطلب آ جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے یادگار ہوتے ہیں.
اور مدینہ شریف کی حاضری کا ہر واقعہ ظاہر اپنی جگہ پر یادگار ہے. میں بس 1.5-2 سال کا تھا، میرے والد صاحب حج کے لیے گئے تھے تو مجھے بخار تھا، اور پہلے ایئرپورٹ پر جس طرح بس کے گرد لوگ جمع ہو کر یا قریب جا کر رخصت کرتے نا، تو اس طرح وہ ہوائی جہاز کا ہوتا تھا. ہم لوگ ہوائی جہاز کے قریب گئے تھے. میری عمر بس وہی 1.5-2 سال ہی ہوگی میرا خیال ہے، اور ایک گلابی رنگ کی پنک کلر کی شال میں مجھے لپیٹا ہوا تھا، اور میرے والد صاحب کو ہم نے حج پر رخصت کیا تھا. یہ مجھے ایک یادگار واقعہ ہے. اتنی سی عمر میں یاد رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اتفاق سے وہ یاد مجھے رہ گیا ہے. اور پھر میرے والد صاحب کا کیا ہوا پتہ نہیں چلا. وہ جب میں ہوش میں آیا، بڑا ہوا، تب پتہ چلا کہ وہ حج پر گئے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. وہ پنک کلر کی شال جو تھی وہ برسوں تک ہمارے گھر میں مجھے نظر آتی رہتی تھی کہ وہ ہوتی تھی کہ یہ شال یہ وہی ہے جس میں میں والد صاحب کو چھوڑنے گیا تھا ایئرپورٹ پہ. اب مجھے ذرا گود میں ہی لے کر گئے ہوں گے، چلنے والا تو تھا نہیں، چھوٹا تھا بہت. اللہ میرے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے. مینا میں لو چلی، ان دنوں تو اموات کافی ہو جاتی تھی، لو چلتی تھی، آگے لگتی تھی. وہ لو چلنے میں میرے والد صاحب لاپتہ ہو گئے. پھر وہ آخر کار جدہ شریف کے ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا. 14 ذوالحجہ کو میں یہی غور کر رہا تھا کہ والد صاحب نے حج کیا کہ نہیں. تو مینا تو پہلے جاتے ہیں نا، 8 تاریخ کو مینا میں ہوتے ہیں. حج نہیں ہوا ہوتا ہے ابھی، لیکن پھر وہ بعد میں بھی مینا میں آنا ہوتا ہے. تو 14 ذوالحجہ کو ہم سالانہ فاتحہ والد صاحب کا کرتے ہیں، 14 ذوالحجۃ الحرام. اس لیے امید ہے کہ انہوں نے حج کر لیا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ والد صاحب میدان عرفات سے مشرف ہو چکے ہوں گے، وقوف عرفہ سے، اور حج انہوں نے کر لیا ہوگا. ویسے ہم حاجی عبد الرحمن ہی بچپن سے میں نے سنا اپنے والد کا نام، لیکن ہم حاجی عبد الرحمن بھی بولتے رہے. والد صاحب کا نام حاجی عبد الرحمن. میمنی میں بگاڑنے کا رواج شاید زیادہ ہے. میرے والد صاحب کو حاجی عبد الرحمن کو نعوذ باللہ من ذالک، میں نے ہماری میمن قوم جو ہے نا ادرحمان بولتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. بہت بگاڑتے ہیں، نہیں بگاڑنا چاہیے. جو نام رکھا گیا وہ بالکل وہی ایز اٹ از بولنا چاہیے. امیر سنت، آپ کے والد صاحب کا جو وہاں انتقال ہوا تھا حج کے دوران، تو ان کی تدفین وہیں پر ہوئی تھی یا پاکستان لائے تھے تدفین کرنے کے لیے؟ کہاں تدفین ہوئی تھی ان کی؟ جدہ شریف میں. ویسے حج کے دنوں میں اتنی اموات ہوتی ہے تو پتہ نہیں دوسرے ملکوں میں جانے کی بھی سہولت. ہمارا تھا کون جو میرے والد کی لاش کو لے آتا؟ میں ایک چھوٹا، میں تو تھا ہی دودھ پیتا بچہ شاید، یا واللہ عالم دودھ چھوڑا لیا گیا، لیکن چاہ جو بھی تھا میں بتا چکا. اور میرے بڑے بھائی پھر میرے سے کوئی 10-15 سال بڑے ہوں گے، میں نہ وہ ہمارے سرپرست تھے. تو اور کوئی تو ہمارے ماں بیچاری تھی، میری بہنیں تھیں، تو کوئی سی صورت تھی نہیں، نہ ہم لوگ کوئی پارٹی تھے. مارنا اور پھر یہ یہاں بھیجنا، پھر یہاں سے نکالنا، پھر وہاں لے کے جانا، کئی دن گزر جاتے ہیں. ویسے بھی یورپ میں اور دیگر ممالک میں ایسا نہیں ہوا. ہمارے تو یہ تو میں آپ کو بتاؤں دیکھنے سننے والوں کو کہ ہمارے جیسے کہ انتقال ہوا تو کچھ ہی دیر میں غسل میت، تو پھر نماز جنازہ اور تدفین، یعنی یوں مطلب کہ تھوڑی دیر ہو جاتا ہے. وہاں تو اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں بھائی کہ یہ چھٹی ہے تو یہ ہے، تو اب غسل ہوگا تو یہ ہوگا، تو میت یہ ملے گی، تو میڈیکل کے یہ مسائل ہے، وہ مسائل، اتنے پرابلمس ہیں. باہر برف خانے میں رکھیں گے، کولڈ اسٹوریج میں، اور پھر کاٹا پیٹی کرتے ہیں، اس کا آنتے ہیں، جینے کے بھی مسائل دیں گے. اور ایسے ممالک وہاں جینا بھی دشوار ہے، مرنا بھی دشوار ہے. دوائیں بھرتے ہیں. اور اللہ کریم مدینے میں موت دے. آمین 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 یا رب مکہ شریف میں مقدس مقامات پر، یا پھر اپنا وطن صحیح ہے، اپنے گھر میں. جیسے بہت آزمائش ہے. میں تو یہ میری تو عرض ہے کہ بس اللہ کریم مجھے مدینے میں موت دے. اگر بالفرض کسی
ऐसे मुल्क में मौत आती है तो लाश ना मंगवाई जाए, वहीं तदफीन कर दी जाए, वहीं से इंशाअल्लाह बकी की सुरंग अल्लाह करे मिल जाए, बकी में मुंतकिली हो जाए। अल्लाह की रहमत से क्या बईद, क्या दूर है अल्लाह की रहमत से। लाना वतन में नहीं, वो काटा पिटी करके ठीक है, अपने अहबाब खुश होंगे, दोस्त खुश होंगे, मुरीदीन खुश होंगे इधर अपना, लेकिन मैयत खुद जो अजियत में मुब्तला होती होगी बता भी नहीं सकती, न किसी को इदराक इसका समझ। अल्लाह ताला से हर हाल में आफियत का सवाल है कि ईमान की सलामती और आफियत नसीब हो। सल्लल्लाहु तआला अला। मेरे जहन में एक सवाल आता है कि निगराने शुरा जब मदनी माहौल में आए तो क्या मेरे अहले सुन्नत के जहन में ये था कि ये बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का काम करेंगे और माशाल्लाह मजलिस से शुरा की ये हेड बनेंगे? तो काइंडली ये भी बताएं, और ये भी बताइए कि हाजी इमरान साहब दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आने से पहले क्या कोई तंजीमी जहन रखते थे, या कोई इन्होंने कोई तंजीम बनाई हुई थी जो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से दावत इस्लामी का सेटअप संभाला? बहुत शुक्रिया जी। माशाअल्लाह, ऐसा देखो पता कैसे चले। मैंने जब दावत इस्लाम में काम शुरू हुआ तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कोई इसमें आगे तरक्की भी मिलनी है। यहाँ तक कि किसी ने मुझे, जब हमारा काम शुरू हुआ ना तो गुलजार हबीब में हमने इज्तिमा शुरू किया था हफ्तावार, तो फिर थोड़ा हम काफिले वगैरह लेकर करीब या दूर दूर के इलाकों में जाते थे छुट्टी के दिन। फिर ये कि मजीद इस तरह रातों को भी मेरे बयान होते हैं, शाम को होते हैं, असर के बाद, मगरिब के बाद, कहीं जोर के बाद, तो हम जाते थे। खैर इस दौरान ये हमारा लिए कि शायद 2-3 साल हुए होंगे दावत इस्लामी को, या कम हुए होंगे साल। तो किसी ने मुझसे कहा था कि हम आपका हैदराबाद में दौरा करवाएंगे। मुझे कहा इन्हें दौरा करवाना या दौरा करवाएंगे, तो हैरत से मैं हैदराबाद का दौरा करूंगा, हैदराबाद, क्योंकि वो उन दिनों अखबारों में आता था कि फलां ने तबलीगी दौरा किया यूरोप का, तो अमेरिका का, तो फलां का, तो ये तो बड़े लोग होते हैं बहुत बड़े जो दौरा करते हैं किसी मुल्क में और दूसरे शहरों में दौरा करते हैं। मैं तो अपने आप को जानता था, पिद्दी का शोरबा, पिद्दी माने टिड्डी, टिड्डी की होती कितनी है, इसका शोरबा कितना बनेगा। तो यूं मुझे हैरत हुई थी। अब उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि जो इस वक्त पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी देख रहे हैं हम। तो इसी तरह ये जब आए तो आए तो फौरन थोड़ी कि मेरे साथ ये साथ रहने लग गए थे, ऐसा नहीं था। ये मतलब अपने तौर पर ये आए, काम कर रहे थे, और अब इनके अंदर चेंजेस आनी शुरू हुई। ये भी बाद में सब ये बताते हैं तो पता चलता है। इस तरह मतलब ये कि ये, लेकिन ये मेरे करीब आने की कोशिश करते थे। इनकी कुछ इन दीवानगी का कुछ इनमें उनसुर था, मुझसे इनको रग़बत थी। तो ये इस तरह मतलब ये कि वो चलता रहा। फिर ये मजलिस राबिता में चले गए। वो हम जैसे हम जुलूस में होते जश्न विलादत के, तो एक आध बार याद पड़ता है कि ये पता नहीं डीसी के साथ या कमिश्नर या गवर्नर कोई मतलब बड़ी शख्सियत थी, उसके साथ कोटी पहन कर मुझे यूं यूं कर रहे थे। ये ऐसे थे, तो थोड़ा मजलिस राबिता कमेटी की तरकीब में थे ये। तो एक बार मैंने इनको लेक्चर दिया था कुछ, वो इस सिलसिले में हुब्बे चाह और इस तरह का, कि यार ये इस तरह जो मतलब होता है ना, ये बड़े बड़े लोगों से मिलना, ये यार वेरी रिस्की गेम। आदमी भूल जाता है यार, मैं डीसी के साथ खड़ा हूँ, मैं गवर्नर के साथ खड़ा हूँ, फुला वजीर मेरा दोस्त है, तो फुला पुलिस का अफसर, तो फुला कर्नल मेजर से मेरा दुआ सलाम है, या आना जाना है, या हमारे घर आने वाला है। तो ये चीजें जो ना आदमी को बड़ा हुब्बे जा का हमला ठीक होता है। तो मेरी अपनी सोचें थी, वरना नफ्स तो चाहता है कि भाई बड़े बड़े लोगों से मिले, अपना थोड़ा वट पड़ेगा, रोब पड़ेगा। रोब किस पर डालना है यार?
وہ بھی بڑے لوگ بھی سمجھتے ہوتے ہیں ہوں گے کہ ہمارے عہدے کو سلام ہے, ہم کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. جس دن عہدہ مائنس ہوا نا ہماری اس سے مطلب وجود سے گھاس نہیں ڈالیں گے. ابھی سر کر کے پیچھے گھوم رہے ہیں. یہ سب سمجھتے ہوں گے, میرا خیال ہے سمجھتے ہوں گے, بولتے نہیں ہوں گے, سمجھتے ہوں گے. اللہ بہتر جانے. تو اپنے کو میرے بہت پرانا نعرہ ہے, مجھے یار یہ کرسی چاہیے نہیں, مجھے تو بس غلامی مصطفیٰ کی کرسی چاہیے. غلامی مصطفیٰ کی کرسی جو ہے نا اس کو دوام ہے. اور یہ جو دنیاوی کرسی, اقتدار کی کرسی 5 سال 10 سال پھر قوم کی گھومتی ہے تو ہائے کتا کر کے وہ بگاتے ہیں, او ہو کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں. لیکن غلامی مصطفیٰ کی کرسی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. غلامی مصطفیٰ کی کرسی غوث پاک کے پاس ہے نا, ہے کوئی لے سکتا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز کے پاس ہے, کوئی لے سکتا ہے؟ تو سارے اولیاء کرام کے پاس غلامی مصطفیٰ کی کرسی ہے. تو اپنے کو تو یہ کرسی چاہیے, یہ کرسی اچھی ہے, اس میں کوئی کتا آیا ہی نہیں بولتا ہے. نہ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ فکس ہے کہ 5 سال کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوگا تو یہ ہوگا, تو ہاریں گے تو جیتیں گے, کیا پتا کچھ. تو یہ ٹینشن اور یہ اڑا اڑی اپنے کو نہیں چاہیے. قرآن مند برسوں سے میرا یہ ذہن ہے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹایا گانا ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد رمضان قادری بول رہا ہوں بکھر سے, ضلع بکھر پنجاب سے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیر اہل سنت کے میرے پاس تشریف لائے تھے نا پیر اسماعیل خان 92 میں, تو ہم وہاں بہت بڑا اجتماع کیا تھا حق نواز پارک میں, اور لوگ وہاں کافی ہم مریض بھی ہوئے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج بھی مدرسے میں دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رات دن رات نعمت کو قبول کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بارک اللہ بارک اللہ, اللہ برکت دے. بکھر میں اور مدنی کام کی دھوم دھام ہو جائے. بکھر پنجاب کا ایک شہر ہے. امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے, ایک جملہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جس طرح اذان کے بغیر مسجد میں نہیں جاتے, یعنی اللہ تعالیٰ اذان کے ذریعے مسجد میں نہیں بلاتا تو مسجد میں نہیں جاتے, تو اسی طرح بن بلائے کسی دعوت میں بھی نہیں جانا چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ توبہ استغفر اللہ. بزرگوں کے تو ایسے واقعات ہیں کہ وہ اذان مسجد کے اندر جا کے سنتے تھے, اذان سے پہلے پہنچ جاتے تھے. اس سے بھی ہیں مطلب بزرگان دین کے واقعات حکایات. تو نعوذ باللہ یہ مثال درست نہیں ہے. اور اذان دینے والا تو بندہ ہوتا ہے, وہ اذان کے لیے بلا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ نعوذ باللہ ایسا نہیں کہنا کہ البتہ کسی کی دعوت کھانے کی جیسے دعوت ہوتی ہے اس میں بغیر دعوت کے جانا یہ تو جائز نہیں ہے. یعنی یہاں تک کہ حدیث پاک میں جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گر بن کے نکلا. اس طرح کھانا کسی کا کھانا بغیر دعوت کے یہ تو گناہ ہے. البتہ یہ کہ بعض کھانے ایسے ہوتا ہے کہ جس میں دعوت عام ہوتی ہے, یعنی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں جو جائے کھائے. جیسے کبھی نیاز ہوتی ہے تو اس میں بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں, اور سب کو صلاح عام دعوت عام ہوتی ہے. اور اگر نیاز بھی دعوت عام نہیں ہے, خاص لوگوں کو جن کو دعوت ملی ہے وہی وہ کھانا کھا سکتے ہیں, ایسا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے. نیاز اس نے کی ہے, سب کو نہیں کھلانا چاہتا, نہیں کھلا سکتا, اس کی حیثیت نہیں ہے. خالی رشتہ دار دوست احباب 200-500 کا اس نے کیا ہے تو ہزاروں ٹوٹ پڑیں گے تو بیچارہ کیا کرے گا. تو ایسی دعوت میں بھی جانا گناہ ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گفتگو اتار کی کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو اتار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو اتار کی۔